بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا من حج الى مکۃ ماشیا حتی رجع کتب له بكل خطوۃ 700 حسنہ من حسنات الحرم قیل وما حسنات الحرم قال كل حسنۃ ب100,000 حسنہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور پیدل واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ میرے محترم دوستو، اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر ہو گئیں، اور ہر قدم پر یہ ثواب ہے، تو سارے راستے کے ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بینائی چلی گئی تو کہنے لگے کہ مجھے میری بینائی چلے جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہے، سوائے مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اب میں پیدل حج نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پیدل حج کرنے والوں کو مقدم بیان کیا ہے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین، تو رجال کو مقدم بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ پیدل حج کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں ایک روزہ رکھنا 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور حرم میں 1 درہم صدقہ کرنا 1,00,000 درہم کا ثواب رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ہر نیکی جو حرم میں کی جائے غیر حرم کی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ بات بھی قابل لحاظ ہے، جس طرح حرم محترم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں کا گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے وہاں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رقیہ، ایک جگہ کا نام ہے جو حرم سے باہر ہے، وہاں 70 گناہ کر لوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ مکہ مکرمہ میں 1 گناہ کروں، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر ثواب نیکی کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور گناہ پر بھی بہت بڑی عقاب بھی بہت بڑا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعاً ان اللہ لتصافع رکبان الحاج وتعتنق المشاة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی پیدل چلنے والوں سے معانقہ کر رہے ہیں، اور جو سواری پر جا رہے ہیں ان سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو سواری پر سوار ہو کر حج کرنا یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن پیدل حج کرنا اس سے یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1,000 حج کیے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر، کیونکہ جب جنت سے ان کو اتارا گیا تو ایک روایت کے مطابق وہ ہندوستان کے اندر اترے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معمول پیدل حج کرنے کا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے افضل یہ ہے کہ جب آدمی حرم میں داخل ہو تو اس وقت پیدل چلیں۔ جی اب جس طریقے سے ہم پاکستان کے لوگ ہیں، ہندوستان والے ہیں، اسی طریقے سے بنگلہ دیش والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، چلو یہ یہاں سے تو جہاز پر سفر کر کے جائیں، لیکن جب مکہ مکرمہ حرم میں پہنچیں تو وہاں سے پھر پیدل یہ تمام اراکین پیدل ادا کریں۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو شخص قادر ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پیدل چلے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹوں کو اپنے انتقال کے وقت اس کی وصیت فرمائی اور یہ فرمایا کہ پیدل چلنے والے کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس لیے جو لوگ چلنے کے عادی ہیں اور راستے کا امن حاصل ہو ان کے لیے پیدل چلنا افضل ہے۔ البتہ یہ شرط ضروری ہے کہ راستہ پیدل چلنے کے لیے مامون ہو اور کم از کم مکہ مکرمہ سے جب عرفات پر حج کرنے کے لیے جائیں اس وقت نوجوانوں کو اور پیدل چلنے والے لوگ جو پیدل چلنے والے ہیں اس پر قادر ہیں جی اس میں اور زیادہ جی ثواب ملتا ہے۔ سواری کے پابند ہونے سے ہر جگہ بے بس ہونا پڑتا ہے۔ جی اب سواری کو باندھنا ہے، اب سواری کو کہاں کھڑا کریں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو پیدل چل کے جا رہا ہے یہ اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں رکاوٹیں اس کے لیے دور ہو گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ کوئی سفر کچھ طویل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا تک جانا جو صرف 3 میل کا سفر ہے، یہ کوئی مشکل سفر نہیں ہے، آسان ہی ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کی صبح کو مینا سے عرفات پر جانا ہے جو 5 میل ہے۔ یہ معمولی منزلیں ہیں جی، جو پیدل چلنے پر قادر ہیں تو وہ پیدل سفر کریں، اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ تو میرے محترم دوستو حج بھی کریں اور حج پیدل کریں، خصوصاً بالخصوص جب آپ حرم کے اندر پہنچ جائیں تو وہاں سے جی پیدل حج کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام لوگوں کو جی حج بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔